بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی کیا خصوصیات ہیں۔ ماہ رمضان اسلامی مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جو دین اسلام میں انتہائی قدر و منزلت اور عظیم الشان اہمیت کے حامل ہے۔ باقی سب مہینوں سے اسے بہت سارے خصائص اور امتیازات حاصل ہیں جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے روزے رکھنے کو دین اسلام کا چوتھا رکن قرار دیا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد ربانی ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، اور اس میں راہ ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور فرقان ہے، اس لیے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے تو وہ اس ماہ کے روزے رکھے۔ قرآن کے نزول کا مہینہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ماہ میں قرآن مجید نازل کیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد ربانی ہے، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو کہ لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں۔ ایک اور جگہ پر سورہ القدر آیت نمبر 1 سے 5 تک ارشاد ربانی ہے، یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تجھے کیا علم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی والی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اسی طرح سورہ الدخان آیت نمبر 3 میں ارشاد ربانی ہے، یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو لیلۃ القدر کے ساتھ فضیلت دی ہے، اور لیلۃ القدر کی قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے سورہ القدر نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس وہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو بھی اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا تو وہ محروم ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی لیلۃ القدر کا ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے روزے رکھنا اور قیام کرنے کو گناہوں کی بخشش کا سبب بنایا ہے۔ ماہ رمضان میں اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقل طور پر ہر رمضان میں اعتکاف کیا۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید کسی دوسرے شخص کو سنایا جائے یا پھر کسی دوسرے کا سنا جائے یا خود پڑھا جائے، سب مستحب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں کسی دوسرے روزے دار کا روزہ افطار کرانا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی روزے دار کا روزہ افطار کرایا اسے روزے دار جتنا ہی ثواب حاصل ہوگا، لیکن روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ تو اس مبارک مہینے کے تمام تر امتیازات اور خصوصیات سے ہمیں فیض یاب ہونے کا موقع عطا فرما، آمین یا ربی۔